السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں رب ذوالجلال والاکرام کی ذات سے کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ قتیبہ بن مسلم نے سمرقند پر قبضہ کر لیا بغیر کسی اطلاع کے۔ سمرقند کے پادری نے بادشاہ کو دمشق میں خط لکھا کہ ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے، ہمیں نہ تو سوچنے کا موقع دیا گیا ہے، نہ ہمیں اسلام کی دعوت دی گئی ہے، اور نہ ہی ہمیں یہ کہا گیا کہ یا جنگ کریں یا جزیہ دیں۔ یہ خط اس نے ایک بندے کو دیکھ کے دمشق بھیج دیا۔ وہ بندہ دمشق میں پہنچا، وہاں پہ ایک عالی شان عمارت دیکھی، اس میں داخل ہو گیا۔ لوگ مختلف اعمال میں مشغول تھے، تو اس نے کسی بندے سے پوچھا کہ بادشاہ کیا یہی بادشاہ کا محل ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ تو مسجد ہے، آپ کو نہیں پتا، آپ نماز نہیں پڑھتے؟ اس نے کہا نہیں، میں تو سمرقندیوں کے دین پہ عمل کرتا ہوں، مجھے بادشاہ کو ملنا ہے، آپ کے خلیفہ کو ملنا ہے۔ لوگوں نے خلیفہ کے گھر کا پتہ بتایا۔ وہ شخص جب اس پتے پہ پہنچا تو دیکھا دیوار کے ساتھ ایک لکڑی کی سیڑھی لگی ہوئی ہے، اور ایک بندہ اس سیڑھی کے اوپر سرے پر کھڑا چھت کی لپائی کر رہا ہے، اور ایک عورت نیچے سے گارا پکڑا رہی ہے۔ وہ واپس پلٹا انہی قدموں سے، وہیں پہ آیا۔ اس نے کہا یار، آپ لوگوں سے میں نے خلیفہ کا پتہ پوچھا تھا، آپ نے مجھے ایک مفلوق الحال شخص کے گھر کا پتہ بتا دیا۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی، ہم نے آپ کو صحیح پتہ بتایا تھا، وہی شخص خلیفہ ہے، اگر آپ کو کوئی کام ہے تو جا کے مل لو۔ وہ شخص دوبارہ گیا، اس نے دروازہ ناک کیا تو وہی شخص جو تھوڑی دیر پہلے چھت کی لپائی کر رہا تھا اندر سے باہر نکلا۔ پوچھا کیا ماجرا ہے، کیا بات ہے؟ تو اس نے کہا، اس نے وہ خط دیا پادری کا کہ یہ مجھے پادری صاحب نے بھیجا ہے، میں پیغمبر ہوں۔ تو آپ نے خط پڑھا، اس میں لکھا تھا کہ ہمارے ساتھ یہ معاملات ہوتا ہے، ہمارے ساتھ دھوکہ کر دیا گیا ہے۔ تو عمر بن عبدالعزیز خلیفہ تھے، انہوں نے اسی خط کی پشت پہ لکھا بنام عامل سمرقند، نیچے لکھا کہ ایک قاضی مقرر کرو اور پادری کی شکایت سنو، نیچے اپنی مہر لگائی اور اس کو واپس دے دیا۔ اس شخص نے وہ رکا لیا اور بڑبڑاتا ہوا آ رہا ہے، اب یہ خط ہمارے مسئلے کو حل کرے گا، اور یہ شخص اس کے بات سمجھ میں نہیں آ رہی، یہی بڑبڑاتا، یہی سوچتا وہ پادری کے پاس پہنچ گیا۔ پادری کو جا کے اس نے وہ رکا دیا، پادری نے اس کو پڑھا، اور وہ بھی بڑا پریشان ہوا کہ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، جس شخص نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا ہے، جس شخص نے ہمارے ساتھ ظلم کیا ہے، اسی کے نام پیغام لکھ دیا ہے کہ اب تم خود ہی قاضی مقرر کرو اور ان کی بات سنو۔ اب یہ بلا کیا بات ہوئی، اور ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن اب اتنی محنت کی تھی تو اس نے کہا چلو، سوچا کہ چلو اس عمل کے پاس چلتے ہیں۔ اس نے وہ رکا لیا اور قتیبہ بن مسلم کے دربار میں چلا گیا، جا کے اس کو دیا کہ یہ بادشاہ کا خط ہے۔ اس نے اسی وقت دربار میں موجود جمیل نامی ایک شخص کو قاضی مقرر کیا اور خود تھرون سے اتر کے پادری کے پاس آ کے بیٹھ گیا۔ قاضی نے پادری سے پوچھا، ہاں جی، کیا آپ کا مقدمہ ہے، کیا بات ہے؟ اس نے کہا جی، ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے کہ نہ تو ہمیں 3 دن پہلے اطلاع دی گئی، جیسا کہ اصول ہے کہ ہم آپ کے ملک میں حملہ کر رہے ہیں، یا تو آپ اسلام قبول کر لیں یا آپ جزیہ دینے کو تیار ہو جائیں، اور تیسری صورت میں جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ ہمیں کچھ بتائے بغیر انہوں نے دھوکے سے ہمارے ملک پر قبضہ کر لیا۔ تو اب قاضی صاحب نے قتیبہ سے پوچھا کہ قتیبہ، تم اس دعوے کے جواب میں کیا کہتے ہو؟ تو قتیبہ نے کہا کہ حضور، جنگ تو ہوتی ہی دھوکہ ہے، اس کے ارد گرد جو چھوٹی چھوٹی ریاستیں تھیں، ہم نے ان کو یہ باتیں کہیں، لیکن انہوں نے جنگ کے لیے تیار ہوئے، انہوں نے ہمارے ساتھ جنگ کی، انہوں نے کوئی بات نہیں مانی، نہ جزیہ مانا،
نہ ہی وہ مسلمان ہوئے۔ تو یہ اس کی زمینیں بہت زرخیز تھیں، یہ بہت بڑا ملک تھا، تو ہم نے سوچا کہ یہ بھی ایسے ہی کریں گے، یہ بھی جنگ کے لیے تیار ہوں گے۔ ہم نے موقع کو غنیمت جانا اور ہم نے اس پہ قبضہ کر لیا۔ قاضی نے پوچھا جس سوال کا میں نے جواب پوچھا اس کا جواب دیو، کیا تم نے ان کو مسلمان ہونے کی دعوت دی؟ کتاب میں نے کہا جی نہیں۔ کیا تم نے ان کو جزیہ دینے کا کہا؟ میں نے کہا جی نہیں۔ اس نے کہا کہ کیا تم نے ان کو جنگ کے لیے آمادہ کرنے کے لیے 3 دن کا موقع دیا؟ اس نے کہا جی نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ تم اپنا جرم قبول کرتے ہو۔ میں حکم دیتا ہوں اسی وقت کہ تمام مسلم لاؤ لشکر اپنے بیوی بچوں سمیت یہاں سے سمرقند کو چھوڑ کے چلے جائیں گے، اور آئندہ بغیر ان کو اطلاع دیے کوئی بھی یہاں نہیں آئے گا اور کوئی بھی مسلمان سمرقند میں نہیں رہے گا۔ اسی وقت قاضی بھی نیچے اترا، اس نے بھی اپنا گھوڑا پکڑا اور سب لوگ اپنے بیوی بچوں کو لے کے دھول اڑاتے ہوئے جا رہے ہیں۔ سمرقند میں لوگوں نے دیکھا کہ یہ کیا ہو گیا، شام تک سمرقند کی گلیوں میں کتے بھونک رہے تھے۔ وہ بڑے حیران اور پریشان ہوئے کہ یہ سب کیا ہو گیا، اتنے اخلاق والے لوگ، اتنے اچھے لوگ، اور ایسے انصاف پسند لوگ کیا دنیا میں ہو سکتے ہیں؟ کیا ایسا بھی دنیا میں ہو سکتا ہے؟ تو وہ زیادہ دیر انتظار نہ کر سکے، وہ پادری کی قیادت میں کلمہ پڑھتے ہوئے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ مسلمانوں کے پیچھے بھاگے اور ان کی منت سماجت کرتے ہوئے ان کو واپس لے آئے۔ یہ تھا مسلمانوں کا انصاف، اور یہ تھا مسلمانوں کا حکومت کا طریقہ کار جب ان پہ عروج تھا۔ دعا کیجیے اللہ تعالی ہمیں بھی ایسے ہی قاضی اور ایسے ہی عمال عطا فرمائے۔ خوش رہیے، خوشیاں بانٹیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیجیے، ویڈیو کو شیئر اور لائک بھی کر دیجیے۔ بہت شکریہ۔